السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ 2 ویڈیوز میں ہم نے مفرد اور مرکب جملوں سے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مخلوط جملے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اگر وہ 2 ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مخلوط جملے کو پہچاننے میں عام طور سے بہت دشواری پیش آتی ہے، لیکن اگر تھوڑی توجہ دی جائے تو بہت آسانی سے آپ انشاءاللہ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو مخلوط جملہ کہتے کسے ہیں؟ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس کے جو 2 حصے ہوتے ہیں، جس میں 2 فقرے ہوتے ہیں۔ ایک فقرہ تابع فقرہ کہلاتا ہے اور ایک فقرہ خاص فقرہ کہلاتا ہے۔ وہ آگے انشاءاللہ میں مثالوں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں ایک فقرہ ایسا ہوتا ہے، یعنی جملے کا ایک حصہ ایسا، بس آسان لفظوں میں اگر میں کہوں، جملے کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اگر دوسرے حصے سے ملا کر نہ پڑھا جائے تو معنی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے، تو اسی کو مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ اس جملے کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر اس سے ہم دوسرے حصے کو نہ ملائیں اور اس سے ملا کر نہ پڑھیں تو پورے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، بس اسے ہی مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس کے فقرے ایک دوسرے کے تابع ہونے پر ہی مکمل خیال ادا کیا جا سکتا ہو۔ 2 حصے، جو جملے کے جو 2 حصے ہوتے ہیں، جب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا تب پوری بات ہم کو سمجھ میں آئے گی، یہ مخلوط جملہ ہے۔ اور جیسے مثال میں ہم دیکھتے ہیں، ابھی کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی۔ اس میں 2 حصے ہیں اس جملے میں۔ ابھی کچھ آگ باقی تھی، یہ پہلا حصہ ہے۔ جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی، یہ دوسرا حصہ ہے۔ یعنی اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ 2 فقرے ہیں مثال کے طور پر۔ اب ہم دیکھیں، ابھی کچھ آگ باقی تھی، تو یہ ہم کو مکمل لگ رہا ہے، لیکن ہم جب دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں، جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی؟ تو پھر جب ہم پہلے والے فقرے سے ملا کے اس کو پڑھیں گے کہ ابھی کچھ آگ باقی تھی، جو یعنی پہلے جملے کے پہلے حصے سے اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہم کو بات پوری طرح سمجھ میں آئے گی کہ کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی۔ بس اسی کو کہتے ہیں مخلوط جملہ۔ اب دیکھیے، اس میں جو فقرہ، جملے کا جو حصہ ہم کو نامکمل محسوس ہوتا ہے وہ تابع فقرہ ہوتا ہے۔ جیسے اس میں ہم کو کون سا نامکمل محسوس ہوتا ہے؟ جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی، تو ہم کو اس میں تھوڑا سا کمی محسوس ہوتی ہے کہ کون جاگ اٹھتی تھی، اسی کو تابع فقرہ کہیں گے۔ اور جو اس سے پہلے والا فقرہ ہے وہ آزاد فقرہ کہلائے گا، یعنی جو کچھ مکمل ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ ابھی کچھ آگ باقی تھی، اس میں بھی تھوڑے سے، یعنی ہم کو یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، لیکن جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی، یہ یقیناً ہم کو نامکمل محسوس ہو رہا ہے، ادھورا محسوس ہو رہا ہے۔ جب تک ہم اس کو پہلے والے فقرے سے ملا کر نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک پورے طور پر ہم کو معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے یعنی اسی کو مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ اگر آپ جملہ پڑھنے تے ہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اس میں ایک حصہ ایسا ہے جو نامکمل محسوس ہو رہا ہے۔ جیسے ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ ہوتی ہوں۔ اب یہاں پر میں جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ میں ضمیر اس میں پوشیدہ ہے۔ میں باغ ہوتی ہوں، تو میں باغ ہوتی ہوں یہ ہم کو مکمل سا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھیں جب تجھے دیکھتی ہوں، تو جب تجھے دیکھتی ہوں، اب اس میں تھوڑا سا ادھورا پن لگ رہا ہے، کمی محسوس ہو رہی کہ جب تجھے دیکھتی ہوں تو کیا ہوتا ہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب تجھے دیکھتی ہوں، اس کو جب تک ہم بعد والے فقرے سے ملا کر نہیں پڑھیں گے تب تک کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ جو پہلے والا فقرہ جو ہم کو جس میں کمی محسوس ہو رہی ہے، اور جس کو دوسرے والے سے ملا کر پڑھیں گے تب تک کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو یہ تابع فقرہ کہلائے گا۔ تابع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پر منحصر ہے، یعنی جب تک منحصر کا مطلب یہ ہوگا، ڈیپینڈ ہے، کہ جب تک کہ اس کو اس کے ساتھ ملا کر دوسرے والے جملے کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے تب تک کہ یہ اپنی بات اپنے معنی مکمل ہم کو نہیں دے گا یہ فقرہ۔ تو اس لیے اس کو تابع فقرہ کہا جاتا ہے کہ یہ تابع ہوتا ہے، یعنی پیچھے چلتا ہے، اس کے خاص فقرے کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو یہ جب تجھے دیکھتی ہوں یہ تابع فقرہ ہو جائے گا، اور باغ ہوتی ہوں یہ خاص فقرہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ کو تابع فقرہ اور خاص فقرہ اگر آپ نہیں بھی سمجھتے، اگر آپ جملے میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں ایک حصہ ایسا ہے جو ادھورا لگ رہا ہے، جب تک کہ اس کو دوسرے حصے کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے تب تک کہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو
آپ پھر بھی اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مخلوط جملہ ہے۔ آپ سے اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس میں آزاد فقرہ کون سا ہے، تابع فقرہ کون سا ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو اور آسانی ہے آپ کے لیے۔ تو جب تجھے دیکھتی ہوں ایک حصہ ہوا، تو اس میں یہ تھوڑا یہ تابع ہے کیونکہ اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے، اور باغ باغ ہوتی ہوں جب ہم اس کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے تب معنی مکمل ہوں گے۔ ویسے ہی ہم آگے دیکھتے ہیں، وہ آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے، کافور ہو گئے، یعنی وہ کافور ہو گئے، یہاں وہ ضمیر پوشیدہ ہے، تو وہ کافور ہو گئے، ایسے لگ رہا ہے کہ میں کچھ مکمل سا لگ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے والا وہ آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے، تو وہ آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے ان کا کیا ہوا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کمی محسوس ہو رہی جملے میں۔ جب تک کہ ہم اس کو دوسرے فقرے سے ملا کر نہیں پڑھیں گے تب تک بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو پہلے والا فقرہ ہے وہ تابع فقرہ ہے اور بعد والا خاص فقرہ ہے۔ ویسے ہی نیچے اگر ہم دیکھیں، روحانیت نے اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی، یہ ایک حصہ ہوا جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیز سمجھ رہی تھی۔ اب جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیز سمجھ رہی تھی، اس کو اگر ہم پڑھیں تو ہم کو لگتا ہے کہ کون ناچیز سمجھ رہی تھی؟ تو جب ہم پورا یہاں سے پڑھیں گے تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک نئی طاقت تھی جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیز سمجھ رہی تھی۔ تو یہ تابع فقرہ ہوا جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیز سمجھ رہی تھی، اور پہلے والا خاص فقرہ ہوا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ اصل تو اگر آپ آسانی سے اگر جملہ دیکھ کے پہچان سکتے ہوں کہ ایک حصہ ایسا ہے جو دوسرے پر منحصر ہے، دوسرے کے تابع ہے، تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط جملہ ہے۔ اب دیکھیے اس میں تابع فقرہ پہلے بھی آ سکتا ہے اور بعد میں بھی آ سکتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں، تو جب تجھے دیکھتی ہوں یہ تابع فقرہ پہلے آیا تھا، اور اس جملے میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیز سمجھ رہی تھی، تابع فقرہ بعد میں آیا۔ تو یہ بعد میں اور پہلے دونوں طرح سے آتا ہے، اس لیے آپ اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تابع فقرہ صرف بعد ہی میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس میں ایک حصہ ایسا ہے جو کچھ اس کے معنی سمجھ میں مکمل طور پر نہیں آ رہے ہیں۔ جیسے اب یہاں دو جملے اور ہم دیکھتے ہیں، جب وہ دھوئیں کے کثیف بادلوں میں اترا، یہ پہلا حصہ، تو اس کے سینے میں چنگاریاں اتر گئیں۔ اب دیکھیے اس کے سینے میں چنگاریاں اتر گئیں، یہ مکمل ہم کو لگ رہا ہے، لیکن جب ہم دیکھیں جب وہ دھوئیں کے کثیف بادلوں میں اترا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اترا تب کیا ہوا؟ یہ سوال ہے، تو ادھورا ہے، کمی محسوس ہو رہی ہے، تابع ہے یہ۔ جب تک کہ ہم اس کو اس کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے تب تک کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مخلوط جملہ ہے۔ ویسے ہی پرندے نے جب نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھا تو اس کی پرواز تھم گئی، اس کی پرواز تھم گئی، مکمل ہے۔ لیکن پہلے والا اگر حصہ ہم دیکھیں، پرندے نے جب نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھا، تو سوال پیدا ہوا کہ جب دیکھا تو کیا ہوا؟ یعنی کچھ کمی ہے، جب تک کہ ہم دوسرے حصے سے ملا کر نہیں پڑھیں گے تب تک بات سمجھ میں پوری نہیں آئے گی، بس یہی مخلوط جملہ ہے۔ ایک کنارے پر ایٹمی بھٹیاں تھیں جن کی کشادہ چمنیاں دھواں اگل رہی تھیں، اس میں پہلا جو حصہ ہے وہ مکمل لگ رہا ہے، ایک کنارے پر ایٹمی بھٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا حصہ جب ہم پڑھتے ہیں جن کی کشادہ چمنیاں دھواں اگل رہی تھیں، یہ ہم کو اگر ہم صرف اس کو پڑھیں تو ہم کو یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمارے ذہن میں سوال آئے گا کہ کن کی، جن کی کشادہ چمنیاں سے مراد کن کی کشادہ چمنیاں؟ تو پھر جب ہم پہلے حصے سے ملا کر پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ایٹمی بھٹیاں تھیں، ان کی چمنیاں جو ہیں دھواں اگل رہی تھیں۔ تو یہ اس طرح سے ایک آسان، جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے، بہت سے جملے اب جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ ایک حصہ ایسا ہوتا ہے، جو جملے میں ایک حصہ ایسا ہے جو دوسرے پر منحصر ہے، دوسرے کے تابع ہے، تو آپ پھر اس کو کہہ دیں گے کہ یہ مخلوط جملہ ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اندھیرے میں گر کر رہ گیا تھا۔ اب یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اندھیرے میں گر کر رہ گیا تھا، تو اب یہ پہلا موقع تھا میں ہم کو یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی کون سا موقع تھا، اور اندھیرے میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر ہم پڑھیں وہ اندھیرے میں گم ہو کر رہ گیا تھا، گر کر رہ گیا تھا، تو کب گر کر رہ گیا تھا؟ تو یہ کب، یعنی یہ واقعہ کتنی بار پیش آیا؟ تو پہلی بار پیش آیا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ پہلا موقع تھا، یہ پہلا حصہ ہوا کہ وہ اندھیرے میں گر کر رہ گیا تھا، یہ دوسرا حصہ ہوا، اور دونوں کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے جب بات پوری طور پر واضح ہو رہی ہے کہ بات کیا کہنا چاہ رہا ہے، مصنف کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ بات ہم کو پورا جملہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ مخلوط جملہ ہے جس میں ایک تابع فقرہ اور ایک آزاد فقرہ ہوتا ہے۔
تو انشاءاللہ اگر آپ اس کی مشق کریں اور اس کو اچھی طرح سے جب محسوس کر لیں کہ ایک فقرہ اس میں ایسا ہوتا ہے جو تابع ہوتا ہے، تو پھر آپ آسانی سے مرکب اور مخلوط میں آپ کنفیوز نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ آسانی سے اس کو پہچان سکیں گے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو مکمل طور پر۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں جب بھی اس کو اپلوڈ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔